السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حفاظت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حفاظت حدیث کیسے ہوئی، اس کو حفظ حدیث کی صورت میں ہم نے جانا، کتابت حدیث کی صورت میں جانا، پھر کتابت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ عہد صحابہ کرام میں حفاظت حدیث کا کیا ارینجمنٹ ہوا، کتابت حدیث کی عام اشاعت کی گئی، درسگاہیں بنائی گئیں، احادیث کے مجموعے مرتب کیے گئے، مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے وہاں پر جانے۔ آج ہم حفاظت حدیث عہد تابعین کے اندر دیکھیں گے، اور تابعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، یعنی ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر ان لوگوں کی جب وفات ہوئی، یعنی تابعین کی وفات ہوئی، تو یہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایسے لوگوں کو تابعین بولا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا دور تابعین کا دور کہلاتا ہے حفاظت حدیث کے حوالے سے۔ اس دور کی اہم خصوصیات اب ہم پڑھنے چلے ہیں۔ جو بزرگ تابعین تھے، اکابر تابعین، یعنی جو بڑے بڑے تابعین تھے، بڑے بڑے سے مراد ایک تو علم کے اعتبار سے بڑے، دوسرا ایج کے اعتبار سے بڑے، تجربے کے اعتبار سے بڑے، انہوں نے کیا کیا؟ احادیث کی نشر و اشاعت کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے مختلف سکولز قائم کیے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، انہوں نے درسگاہیں بنائیں۔ اب اس وقت جو موجود لوگ تھے، بہت رواج ہو چکا تھا کہ وہ درسگاہوں میں جاتے، وہاں پہ جا کر حدیث کے سمجھے ایک طرح سے موتی بٹ رہے ہوتے، وہ ان موتیوں سے اپنی اپنی جھولیاں، اپنی اپنی بساط بھر، اپنے اپنے کیلیبر کے مطابق وہ بھر بھر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔ یہ بہت ٹرینڈ تھا لوگوں کا اس طرح کی درسگاہوں کو جوائن کرنا، اور لوگ بڑا آنر فیل کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم فلاں کی درسگاہ میں جاتے ہیں، ہم فلاں سکول جاتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی ہم وہ لمس میں پڑھتے ہیں، وہ جی ہم نسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا ہم یعنی اپنے ادارے کے بارے میں بڑا فخر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کا ٹیسٹ، ان کی پریورٹیز اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، دین کی تعلیم کے حلقے، سیکھنے سکھانے کے حلقے، ان کے انسٹیٹیوشنز، تو لوگ جاتے اور وہاں سے علم کے موتیوں سے جھولیاں بھر بھر کر گھروں کو واپس آتے۔ ایک تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ انسٹیٹیوشنز بن چکے تھے۔ دوسرا ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہاں پر لکھنے کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لوگوں میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا مسلمانوں کا جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہو۔ ایسے لوگ جو یہ درسگاہوں میں جاتے، وہاں پر جا کر حدیثوں کو لکھتے، وہ آ کر بیان کرتے، وہ آگے لکھی جاتی، گویا لکھنے کا کام بہت عام ہو گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس عہد میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن احمد بن عمر بن حزم کو لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملیں اسے لکھ لیا کرو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء فنا نہ ہو جائیں۔ مجلسیں قائم کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جو کہ اس وقت کے بہت زبردست بادشاہ گزرے، حکمران گزرے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھوانے، لکھنے، بیان کرنے کے بارے میں بہت زیادہ عملی اقدامات کیے، ارینجمنٹس کیے، تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ اب عہد تابعین میں جو بہت اہم بات ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ احادیث نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار صحابہ سے اور تابعین کے اقوال سے الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا، یعنی کیٹیگرائز کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ بات حدیث نبوی ہے، یہ بات اقوال صحابہ ہیں، آثار صحابہ ہیں، یہ بات تابعین کے اقوال ہیں۔ یعنی پہلے تو سب کیا تھا؟ گڑمٹ تھا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، مکس اپ ہو گیا تھا۔ اس دور میں آ کر 3 کیٹیگریز بڑی بنا کر ان کو سیپریٹ کر دیا گیا۔ جو قابل اعتماد روایات ہیں، یعنی بہترین روایات جن پر
اعتماد کیا جا سکتا تھا، ان کے علیحدہ علیحدہ مجموعے مرتب کیے گئے، یعنی جو اوتھینٹک سمجھ آ رہی تھی چیزیں کہ بھئی یہ اوتھینٹک ہے، ان کو الگ کر دیا گیا۔ ایسے چھان بین اور تحقیق تفتیش کے بعد بہت چھان پھٹک ہوئی، دوسرے دور کی جو تصانیف ہیں، دوسرے دور کی جو کتابیں ہیں، وہ تیسرے دور کی ضخیم کتابوں میں، یعنی بہت، اب جو دیکھیں ایک پہلا دور آیا، ٹھیک، صحابہ کا، پھر اب دوسرا دور آ رہا ہے تابعین کا۔ اب تابعین کیا کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کمپائل کیا گیا، کیٹیگرائز کیا گیا، چھان پھٹک کی گئی، صحیح غلط کو الگ الگ مارک کیا گیا، اور وہ جو چیزیں تھیں صحیح، اب وہ تیسرے دور کی کتابوں کے اندر آنا شروع ہو گئی، اور وہ کتابیں ظاہری بات ہے کہ علمی مجموعے جو کتاب کا معاملہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس دور میں یہی نہیں ہوا کہ روایتیں جمع کی گئیں، بلکہ علم حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کرام نے 100 سے زیادہ علوم کی برانچز بنائی ہیں، علم کی برانچز 100 سے زیادہ، جن پر اس وقت تک ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی، یعنی جیسے کہ علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم بیان ہے، علم الکلام ہے، علم فلسفہ، بہت ساری حدیثیں وہ آئی ہیں، محدثین نے ان کو دیکھا، جانا، اور پھر ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی۔ گویا تدوین حدیث یعنی جو حدیث کو کمپائل کیا جا رہا تھا، مدون کیا جا رہا تھا، کتابوں کی شکل دی جا رہی تھی، یہ دور بہت زرخیز اور مفید تھا۔ حدیث کو ایک منظم، باقاعدہ، مرتب علم کی شکل اس دور میں ملی۔ صحابہ نے جو حدیثیں اپنے شاگردوں کو منتقل کیں، اسی دور میں انہیں پراپر کتابوں کی شکل میں کمپائل کر لیا گیا، مرتب کر لیا گیا۔ اس دور کے جو اہم مشہور مجموعے ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی ایک تو ہم نے پڑھا نا کہ درس گاہیں قائم ہوئیں، لکھنے لکھانے کی طرف بہت دھیان کیا گیا، پھر بہت سارے علوم کی بنیادیں ڈلیں، پھر اس کے علاوہ صحیح غلط کی چھان پھٹک ہوئی، علم کو کیٹیگرائز کیا گیا، اقوال کو کیٹیگرائز کیا گیا۔ پھر اس دور کے مشہور مجموعے ہیں کچھ بہت امپورٹنٹ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعزاز جو ہے اس حوالے سے ان کو بہت بڑا آنر ملا ہے حدیث کی اس خدمت کے حوالے سے، کہ اس زمانے میں جو علم حدیث کو سرکاری طور پر، یعنی گورنمنٹ لیول پر جو کمپائل کیا گیا، اکٹھا کروا کے لکھوایا گیا، یہ سب سے پہلی کوشش تھی سرکاری سطح پر، اور بہترین کوشش تھی۔ یہ خلیفہ راشد ہے ہمارے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ اعزاز ملا۔ انہوں نے یہ کوشش کی، انہوں نے یہ بنیاد ڈالی۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن حزم کو لکھا تھا کہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء رخصت ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ علم حدیث کا چرچا ختم ہوتا جا رہا ہے، علماء فوت ہو رہے ہیں، اپنے ٹائم کے علماء جا رہے ہیں، تو تم دیکھو کہ اہل مدینہ میں جتنی حدیثیں ملتی ہیں انہیں جمع کر کے مجھے بھیجو۔ اب چونکہ حضرت ابو بکر بن حزم جو ہیں وہ خود بھی بہت بڑے عالم حدیث تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے فرمان کی روشنی میں مدینہ کے مرکز علم سے، کیونکہ مدینہ گڑھ تھا نا ہر چیز کا، تو جتنی چیزیں وہاں مل سکتی تھیں کہیں اور نہیں مل سکتی تھیں، انہوں نے وہ اکٹھی کی، انہوں نے جمع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیج دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خدمت ہے حدیث کے لیے جو انہوں نے کی۔ پھر اس دور کی دوسری بڑی کوشش امام محمد بن شہاب زہری کی تھی۔ امام زہری جو ہیں وہ کبار تابعین، کبار کہتے ہیں جو بڑے تابعین ہیں، بڑے بزرگ تابعین، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ذہین تھے، صاحب علم و فضل تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 124 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ مدینہ میں صحابہ سے جتنی حدیثیں انہیں ملیں انہوں نے جمع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، حدیثوں کے ساتھ ساتھ، انہوں نے صحابہ اور تابعین کے جو فتوے تھے، اقوال تھے، وہ بھی بڑی تعداد میں جمع کیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی حدیثیں اور اقوال جمع کیے، وہ جو مجموعہ ایک بنا ان کا، یعنی ان کے جو نوٹس تھے، ان کی جو بکس تھیں، ان کاپیوں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ایک اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس دور میں جو ایک اور اہم، بڑی اچھی پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں تصنیف کی گئیں۔ مثلاً
موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے سیرت نبوی پر کتابیں لکھی جو ساری کی ساری روایت کی صورت میں موجود تھی، یعنی روایات تھیں لیکن کتابیں نہیں تھیں۔ تو انہوں نے سیرت پر یہ پہلی کتابیں لکھی۔ کس نے لکھی سب سے پہلی کتاب؟ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ اب اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ اب حدیث کے مشہور مجموعے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سرکاری طور پر مرتب کرنے کا اعزاز ملا، انہوں نے کس کو خط لکھا، پھر ان کے کہنے کے اوپر ابو بکر بن حزم کون تھے، مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے اس کو کمپائل کی۔ یہ سب چیزیں آپ کو ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے۔ تو اب سیرت پر جو پہلی کتاب آئی ہے وہ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ موسیٰ بن عقبہ کی کتاب ناپید ہے، یعنی وہ نہیں ملتی، لیکن محمد بن اسحاق کی کتاب جو ہے اس کا خلاصہ، یعنی وہ جو پوری کی پوری کتاب ہے اس کا جو اس کی سمری ہے وہ ابن حشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں درج کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ ان کے ہمارے پاس جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو اب بھی موجود ہے، اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، وہ سیرت ابن حشام ہے۔ انہوں نے اپنی یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور محمد بن اسحاق کی کتاب کا سارا خلاصہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرج کر لیا ہے۔ پھر مزید کیا ہوا اس دور کے اندر؟ ابو الوفا کا نام آتا ہے، جو اسکالر گزرے، انہوں نے حلال اور حرام سے متعلق سارے مسائل کو جمع کیا۔ پھر اس دور کے اندر موطا امام مالک کے بارے میں بڑی بات آتی ہے، اسے آپ بہت انڈر لائن کریں گے کہ اس دور کے آخر میں امام مالک بن انس اسحوی، اس کو انڈر لائن کریں گے، اپنی شہرہ آفاق کتاب موطا امام مالک مرتب کی۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کی وفات 176 ہجری میں ہوئی، پہلی اس سینس میں کہ جو کتابیں اب مشہور ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی جو پہلے دور کی دوسرے دور کی چیزیں تھیں وہ اگلے دور کے اندر مرج ہو رہی تھیں، تو وہ جو مرج ہو کر چیزیں آئی ہیں وہ موطا امام مالک کے اندر ساری کی ساری پھر آ گئیں، جو اس وقت کی جو امپورٹنٹ باتیں ہمیں نظر آ رہی تھیں تو وہ اس کے اندر آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ادھر ادھر جو لوگ لے کر چلے گئے تھے علم، پھر انہوں نے بعد میں حدیث کی کنٹریبیوشن میں ان کو اکٹھا کیا، لیکن جو ایک بیسک بک جو اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، پہلے تو ہم نے پڑھا نا سیرت کی کتاب موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے غزوات، آپ کے معاملات، ٹھیک، وہ ایک علیحدہ ہے۔ یہ حدیثوں کی کمپائلیشن جب ہوئی ہے تو امام مالک بن انس کا نام آتا ہے۔ آپ علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور تبع تابعین میں اپنا ایک منفرد مقام تھا۔ پھر موطا میں جو مرفوع احادیث ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں، ان کی تعداد 722 ہے۔ 1000 کی تعداد میں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتاویٰ ہیں۔ یہ جو بک کی ترتیب لکھی گئی ہے موطا امام مالک کی، فقہ کے ابواب کی ترتیب پر رکھی گئی ہے، بس اس کو آپ اسی طریقے سے یاد کر لیں، اس کی بہت ڈیپتھ میں ابھی فی الحال آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے جو محدثین ہیں انہوں نے موطا کو صحاح ستہ میں شمار قرار دیا ہے، اور جو صحیح ابن ماجہ ہے اس کو انہوں نے صحاح ستہ سے نکال کر موطا امام مالک کو اس صحاح ستہ کی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ بھی اسی رائے کے حامل ہیں کہ موطا جو ہے وہ صحاح ستہ میں شامل ہے، ابن ماجہ شامل نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں جو رائے بہت مشہور ہے صحاح ستہ حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں، ان میں ابن ماجہ کو جگہ دی گئی ہے، موطا کو جگہ نہیں دی گئی، حالانکہ موطا ان 6 کتابوں میں سے پہلے کی کمپائل ہوئی کتاب ہے۔ پھر اس دور میں مزید دیگر جو تالیفات کتابیں حدیث کی سامنے آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ مثلاً جامع سفیان ثوری ہے، ان کی وفات 141 ہجری میں ہوتی ہے۔ جامع ابن مبارک ہے 181 ہجری میں۔ جامع امام اوزائی 157۔ جامع ابن جری 155 ہجری۔ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف 182۔ کتاب الاسار امام محمد بن حسن شیبانی 179۔ اب تابعین میں سے بیشتر محدثین کا کام صرف یہ انہوں نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی، اپنی ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ وہ بستی بستی یعنی کریا کریا گھر گھر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ارشادات کو معلوم کرتے، اسے لکھتے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی، دنیا کے معاملات سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا صبح سے شام تک یہی مقصد تھا، یہی ان کی ایک ہابی تھی، یہ مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے۔
اسی طرح یہ علماء محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے انڈر مصداق کہ اللہ اس شخص کو سرسبز اور شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا پھر اسے یاد کیا تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ عہد تابعین تھا، حفاظت حدیث میں کیا کیا انہوں نے محنتیں کی، ان کی محنتیں ہیں کہ جس کی نتیجے میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی جو آپ کا جو ریکارڈ ہے اس کا تاریخی معاملہ، تاریخی ریکارڈ، اتھینٹک چیزیں آج ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہیں۔ پھر اس میں جو اگلی آخری اور اہم ہیڈنگ ہے وہ ہے عہد تبع تابعین۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 150 ہجری سے لے کر 450 ہجری کا ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں اور حدیث کے اوپر کام ہوا۔ مثلاً اس دور میں جو امپورٹنٹ باتیں ہوئیں آپ اس کو نمبرنگ دے دیجئے، نمبر 1 2 3 4۔ مثلاً صحاح ستہ مرتب ہوئیں حدیث کی، صحیح 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یاد ہوگا آپ کو۔ نمبر 2 کہ علماء حدیث نے حدیث کی جانچ پڑتال کے اصول وضع کیے کہ بتایا کہ حدیث کو کیسے چیک کیا جائے گا، کن کن اصولوں کی روشنی میں اس کو لیا جائے گا، ادروائز ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ پھر حدیث کی کیٹاگرائز کر دی گئیں، صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع یعنی کہ فیبریکیٹڈ کون سی ہے، درجہ بندی یعنی کہ اس کو کیٹاگرائز کر دیا گیا۔ پھر اس دور میں نیکسٹ پوائنٹ اسماء الرجال کا عظیم الشان فن وجود میں آیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اس کی بدولت 5 لاکھ راویان حدیث یعنی حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کی جو ان کے حالات زندگی کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کمپائل کی گئیں۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر سپرنگر کہتے ہیں کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم شان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ راویان حدیث کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے حدیث کے لیے جو ان لوگوں نے کی، محنتیں ہوئیں اور ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ پھل کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا جو ٹاپک تھا حفاظت حدیث کا پارٹ 2 لیکچر یہ مکمل ہو گیا۔ میں یہاں پہ رک کر آپ سے تھوڑی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ ابھی آپ کے 3rd ایئر کے پیپرز کے حوالے سے یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی 3rd ایئر کے پیپرز کے حوالے سے، تو کائنڈلی آپ ساتھ ساتھ ان پیپرز کی تیاری کرتے ہوئے 4th ایئر کی تیاری کو ضرور ساتھ ساتھ لے کر چلیے کہ اگر یہ آپ کا کے پیپر جیسے کہ پتہ چل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ کہ یہ اکتوبر میں متوقع ہیں آپ کے 3rd ایئر کے پیپر، تو اگر اس وقت ہوتے ہیں تو پھر اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یہ 4-5 مہینے آپ کے پاس ہوں گے، اور 4-5 مہینے میں 4th ایئر کا سارا سلیبس مکمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میں یہی کہتی ہوں کہ ساتھ کے ساتھ آپ اپنی بکس کو تھوڑا تھوڑا ان ٹائم ٹیبل بنا لیں، ٹائم شیڈیول بنا لیں کہ 5 گھنٹے اگر ہمیں 4th ایئر کو دینے ہیں تو چلیں 8 گھنٹے ہم 3rd ایئر کو دے لیتے ہیں۔ یعنی 3rd ایئر کی تو آپ کی کافی زیادہ تیاری ہوئی ہوئی ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھولیے گا نہیں، ٹھیک ہے، 3rd ایئر کو بھولنا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ آپ 4th ایئر کو بھی تھوڑا تھوڑا ضرور روز کا روز، جیسے اب ابھی آپ نے لیکچر سنا، بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی، آپ اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ پھر اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے، جو 3rd ایئر کی بچیاں میرے ساتھ رہی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ 3rd ایئر کی بک سے آخر کے آبجیکٹیو بھی کرتے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو بچے کہ ہم 10-15 آبجیکٹیو لے لیتے تھے بک کے اینڈ میں سے، اور وہ بھی میں روز کے روز آپ سے ڈیلی سنا کرتی تھی۔ تو اب یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میرے پاس جو پیج نمبر ہے بک کا 586 ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں معروضی سوالات کے جوابات۔ اس میں سب سے پہلے تعارف حدیث کے حوالے سے آتا ہے کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اب آپ اس میں خود نشان لگا کے 10-15-15 20 اسلامیات الیکٹیو کے حوالے سے آپ یہ کوسچن آنسر جو ہیں وہ تیار کرنا شروع کر دیں، یعنی اس سے آپ نے ڈھیلا نہیں پڑنا اور آپ نے اس کو یاد کرتے رہنا ہے۔ تو پھر جب یہ آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں سارے شارٹ کوسچن آنسر آبجیکٹیو جو ہیں، تو اس کے بعد پھر
اسی کے اینڈ میں معروضی سوالات مع جوابات پنجاب یونیورسٹی آ جاتا ہے، جس میں پیپرز دیے گئے ہیں، اور یہ پیپرز جو ہے نا سالوڈ پیپرز ہیں۔ آپ کو یاد آ جائے گا کہ 3rd ایئر میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، سیم اسی پیٹرن پہ، اسی پیٹرن پہ آپ نے یہاں پہ بھی 4th ایئر کے پیپرز کی بھی ایسے ہی تیاری شروع کر دینی ہے، یعنی ساتھ ساتھ پہلے آپ وہ والے آبجیکٹیو تیار کریں، پھر جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان آبجیکٹیوز کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، بہت اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ جی ہم دونوں کو کیسے ساتھ لے کر چلیں، کیسے کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ محنت کو کبھی رائیگان نہیں جانے دیتے۔ آپ بس محنت کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈیول بنائیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ محنت ہی نہ کریں تو پھر صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کر باقاعدہ اپنی اسٹڈیز کو دھیان دینا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پاس ہوں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔